بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہار رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان نعمان یوسف, اور اس وقت جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں ڈاکٹر حافظ محمد قاری اشفاق صاحب, گفٹ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر اور امام مسجد کی جو ہے وہ سروس دے رہے ہیں. ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہمارا یہ سیگمنٹ جا رہا ہے بہار رمضان ٹرانسمیشن کا. سوالات بھی آ رہے ہیں, وہ فون کر کے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں جو جی سی ٹی وی کے, ان کو فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ سوال آپ نے نیکسٹ ایپیسوڈ میں پوچھنا ہے. آج کا جو ایک اہم سوال وہ یہ ہے کہ جو افطار پارٹیز ہو رہی ہیں نا وہ دکھاوے کے اندر تبدیل ہو رہی ہیں, اس کے اوپر آپ کا کیا رد عمل ہے؟ بہت شکریہ نعمان یوسف صاحب. اصل میں آپ کا یہ پروگرام اس لیے بھی بہت بہتر چل رہا ہے کہ آپ کے سوالات بڑے اہم ہیں, جس کا معاشرے کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے, لنک کرتی ہیں نا, وہ آپ کے کوشچنز ہیں. اور آج کا یہ سوال بھی آپ کا بہت اہم ہے کہ اسلام نے جہاں سحر و افطار کو ثواب کی چیز بنایا تھا, دوسروں کے افطاری کے لیے, دوسروں کو روزہ کھلوانے کے لیے اجر رکھا تھا, تو وہ افطار پارٹیاں اب وہ فیشن سا بنتا چلا جا رہا ہے اور فیشن کے اندر تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے. جبکہ ایک حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس بندے نے نماز پڑھی دکھلاوے کے لیے, یا جس بندے نے صدقہ کیا دکھلاوے کے لیے, تو اس نے شرک کیا. اچھا, اتنا عظیم عمل تھا افطاری کا, اس کو ریا اور دکھلاوے کا سبب بنا لیا گیا, اس کو واہ کے لیے بنا لیا گیا, فوٹو شوٹ کے لیے اس کو بنا لیا گیا. تو ایسے کسی عمل کا اجر شریعت میں بالکل نہیں ہوتا جس کی نیت ٹھیک نہ ہو. جناب رسول اللہ کی حدیث مبارکہ انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کتنا خرچ کیا, اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے لیے خرچ کیا. اگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے, لوگوں کی واہ واہ کے لیے, لوگوں کی آہو بقا کے لیے, لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے, تو پھر اللہ سے اس کا کوئی اجر کی امید نہ رکھے, بلکہ اس کا الٹا وبال ہوتا ہے. ایک تو روزہ سارا دن رکھ کر وہ تو بھوکا پیاسا رہا, تو بھوک پیاس ہی اس کے حصے میں آئے گی جب اجر و ثواب نہیں. اجر و ثواب تو سادگی کے اندر تھا, لوگوں کی ہمدردی, اور یہ روزے کا مہینہ تو ہمیں یہی درس دیتا تھا, تقوی کا حصول تھا, تزکیہ نفس تھا, اپنی روحانی بیماریوں کو دور کرنا تھا. اور ان میں سے ایک بڑی بیماری جو ہے وہ تو دکھلاوا ہے, وہ تو نمود و نمائش ہے. تو اس لیے یہ آپ کا سوال کی وساطت سے, آپ کے اس ایپیسوڈ کی وساطت سے, آپ کے چینل کی وساطت سے یہ لازمی ہے کہ اس بات پر زور دیا جائے ہر ایک سطح پر, دفاتر کے اندر, اداروں کے اندر, گھروں کے اندر, خاندانوں کے اندر, کہ اس کو سادگی کی طرف لے. بیلنس کس طرح کیا جائے اس کو؟ بیلنس اس طرح ممکن ہے کہ آپ وہ کام یہ تو خود اپنے پاس ہی کیجئے, یا اس کو دوسری جگہوں پر بھی بھیج دیجئے, لوگوں تک پہنچا دیا جائے. لوگوں کا اکٹھا ہونا تو برا نہیں تھا, لیکن جب اس میں آپ نے کیمرے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا شروع کر دیا, تو اس کو ذرا محدود کرنا ہوگا, تبھی ممکن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پورا اجر و ثواب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. قاری صاحب نے کھلے الفاظ میں اس کے اندر ایک پراپر ایک تشریح ہے جو انہوں نے سوالات کا جواب دیا ہے, تو اس کو سمجھنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ سمجھ بھی ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ ذمہ داری ہے, دوبارہ حاضر ہوں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نے